اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ادعو الی سبیل ربک، آپ بلائیں اللہ رب العزت کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور آپ ان کے ساتھ جھگڑا کریں، باللتی ایسے طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو اچھا ہو. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سابقہ آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آپ بھی ان کی ملت کے اوپر ہیں، لہٰذا آپ بھی ایک اکیلے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اور دعوت دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دعوت دیں بالحکمت، دانائی کے ساتھ. پہلے انسان جو ہے اپنے سمجھانے کا انداز اس طرح رکھے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کرے اپنے یعنی کہ بات کے اوپر، موضوع کے اوپر، اور قرآن کے بعد حدیث، اور احادیث مبارکہ کے بعد صحابہ کرام کے اقوال اور اولیاء اللہ کے اقوال پیش کرے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے آپ اپنے رب کی طرف بلائیں بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھی نصیحتوں کے ساتھ، اچھے واقعات بیان کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیں. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا پڑ جائے، بسا اوقات ایسے آدمی ہوتے ہیں جو سوال اور جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کریں ایسے طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو. انسانوں کے مزاج 3 طرح کے ہوتے ہیں. کوئی بہت بڑا عقل مند ہوتا ہے تو اس کو قرآن حدیث کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. کوئی عام دیہاتی آدمی ہوتا ہے، اس کو جو ہے موعظۃ الحسنہ، اچھے واقعات بیان کر کے اس کو جو ہے سمجھایا جاتا ہے. اور کوئی ضدی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے طریقے کے ساتھ انسان پیش آئے کہ جو اچھا طریقہ کار ہو، اس میں یعنی کہ جیسے اس کا سوال ہو اسی طرح کا انسان اس کو جواب دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور کے اوپر تو صحابہ کرام جب بھی آتے تھے، جیسے پچھلی آیت گزری ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، صحابہ کرام جب آتے تھے یا رسول اللہ آپ کا پروگرام کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے، وہ قرآن مجید سن کر ہی ایمان لے آتے تھے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھی نصیحتیں فرمائی ہیں. حضرت خرقوس ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، دیہاتی قسم کے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے اور آ کر انہوں نے دعا کی، اللہم ارحم محمدن و معی ولا ترحم معنا احدا، اور اللہ تو رحم فرما میرے اوپر
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے علاوہ اور کسی کے اوپر رحم نہ فرما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے دعا کے اندر اپنے آپ کو کیوں یعنی کہ پابند کر رہا ہے، لہذا دعا تو سب کے لیے مانگنی چاہیے۔ اور پھر جب وہ اٹھا تو انہوں نے مسجد کے ایک کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فوراً بھاگے اور آوازیں دینا شروع کیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ آوازیں نہیں دینی۔ اور اس کے بعد جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ گھر ہیں اللہ کے، ان کے اندر پیشاب نہیں کرتے۔ تو اس لیے یعنی کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو روکا، یا تو اس لیے کہ اگر یہ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو اس نے تو ایک جگہ خراب کی ہے، وہ دوسری جگہ بھی خراب کرے گا اس کے ذریعے سے، یعنی کہ مسجد زیادہ خراب ہوگی، یا اس لیے کہ اس کو پیشاب کی تکلیف تھی، پیشاب رکتا نہیں تھا، پیشاب کی تکلیف تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ اگر یعنی کہ اس کو روکیں گے تو تکلیف زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اچھی نصیحتوں کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا درس دیتے تھے۔ اور انسان بسا اوقات مناظرہ کی بھی کرنا پڑ جاتا ہے، تو انسان ایسے طریقے کے ساتھ مناظرہ کرے جو اچھا ہو۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس کے اندر انہوں نے داڑھی کے وجوب کو ثابت کیا، احادیث کے ذریعے سے بھی داڑھی رکھنا واجب ہے، لوگ کہتے ہیں نا سنت ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور واجب جو ہے یہ فرض کے قریب ہوتا ہے، لہذا سمجھا رہے تھے تو ایک آدمی درس کے درمیان کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ آپ تو داڑھی کو واجب کہہ رہے تھے، حالانکہ داڑھی فطرت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کیسے فطرت کے خلاف ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو داڑھی نہیں ہوتی، لہذا بڑے ہو کر داڑھی آتی ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ داڑھی جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ واجب نہیں ہوتی۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ دیکھو اگر تیرا یہی فلسفہ مانا جائے پھر تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دانت بھی کاٹ دے، کیونکہ دانت بھی فطرت کے خلاف ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے، اور اسی طرح اگر جو ہے کپڑے بھی اتار دے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑے نہیں ہوتے، کپڑے بھی فطرت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو روٹی نہیں کھاتا، لہذا ماں کے دودھ کے اوپر گزارا کرتا ہے، تو لہذا روٹی کھانا بھی فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے، رو رو کرتا ہے، بولنا بھی فطرت کے خلاف ہے، تو پھر ساری چیزیں یعنی کہ یہ ختم کر دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک وکیل نے کہا کہ دیکھو تم بڑے عقل مولوی جو ہے بڑے تعویلیں کرتے ہو، ہر کام کی تعویلیں کرتے ہو، لہذا ایسا طریقہ کار کوئی بتاؤ کہ رمضان المبارک کے اندر ہم کھاتے پیتے بھی رہیں اور اس کے بعد ہمارا روزہ بھی رہے۔ تو مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سوال بہت بڑا اس نے یعنی کہ عقل کے خلاف کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو ایک آدمی کو حکم دو وہ رمضان کے اندر تیرے سر کے اوپر جوتے مارے، تو جوتے کھاتا بھی رہے، اور پھر جوتے کھانے کے بعد جو تجھے غصہ ہے اس غصے کو پیتا بھی رہے، لہذا تو کھاتا بھی رہے گا، غصہ پیتا بھی رہے گا، تیرا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، ان کے سامنے ایک انگریز آ گیا، انگریز نے اپنی گھر والی کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اپنی گھر والی کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مولوی جو ہے یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اپنے عورتوں کو جو ہے باہر نہیں نکلنے دیتے، اسی طرح خود گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لہٰذا میں تجھے مزے کروا رہا ہوں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادم کو حکم دیا، گرمی کا موسم تھا، کہ میٹھا پانی لے کے آؤ اور اس کے اندر یعنی کہ نیبو لے کے آؤ۔ تو مولانا نے جب نیبو ڈالے تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھنے لگ گیا۔ تو پھر مولانا نے پوچھا کہ خیر ہے کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا گرمی کا موسم ہو اور شکنجی جب سامنے آئے تو انسان کا دل تو کرتا ہے پینے کا۔ تو مولانا نے پھر اس کو پکڑا کہ دیکھو جب یعنی کہ جوانی بھی ہو اور خوبصورت عورت بھی ہو تو ہر انسان کا ذہن تو کرتا ہے کہ اس کی طرف دیکھے، تو اس طریقے کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسا طریقہ کار انسان رکھے جو اچھا طریقہ کار ہو، جس طرح سوال ہو اسی طرح کا انسان ان کو جواب دے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوتے ہیں اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو۔
اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرا پیارا پیغمبر آپ قرآن و حدیث کے ذریعے سے سمجھائیں، اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے سمجھائیں، اور ایسے طریقے کے ساتھ جھگڑا کریں جو اچھا ہو۔ باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت گمراہ لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں اور اللہ رب العزت ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دو، فَعَاقِبُوا، پس تم بدلہ دو، سزا دو، بِمِثْلِ، اس کی مثل مَا عُوقِبْتُم بِہ، جتنی تم کو تکلیف دی گئی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کریں، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، البتہ وہ بہت ہی بہتر ہے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ صبر کرنا بہت ہی بہتر ہے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ جب انسان کا اپنا مسلمان ہو جائے تو انسان کو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب مسلمان ہوئے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت صدیق اکبر خوش نظر آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر، تو آج بڑا خوش نظر آ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ تیرے والد مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کی جگہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اگر مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ ان کے مسلمان ہونے سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہے اور آپ کی خوشی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک لونڈی نے ان کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے، تو وہ فوراً گیا اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوراً گیا اور جا کر جو ہے ان کو ابو جہل کو مارا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ مسلمان ہو جاتے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو شہید کیا گیا، ان کے یعنی کہ اعضاء کاٹ دیے گئے، مسلح کیا گیا، ان کا اعضاء کاٹ دیے گئے، کان، ناک، یہ چیزیں علیحدہ کی گئیں، اور کلیجہ ان کا چبایا گیا۔ جب اتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پریشانی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میرے ایک آدمی کا مسلح کیا ہے، لہذا میں ان کے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تھا، غم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، میرا پیارا پیغمبر، اگر تم سزا دینا چاہو ان کو، فَعَاقِبُوا، پس تم سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِہ، اتنی جتنی انہوں نے تم کو سزا دی ہے۔ یعنی کہ اگر تم مسلح کرنا چاہتے ہو تو ایک آدمی کا مسلح کرو، 70 کا مسلح نہ کرو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، البتہ صبر کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، پہلے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ایک کا مسلح کر سکتے ہیں، زیادہ کا نہیں، زیادہ کو یعنی کہ آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ، کہ آپ صبر کریں، آپ نے ایک کا بھی مسلح نہیں کرنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر بھی انسان ہے، انسان کا احترام ہوتا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلح کرنے سے یعنی کہ شکل تبدیل کرنے سے منع کیا صحابہ کرام کو، کہ تم نے یعنی کہ اعضاء وغیرہ علیحدہ نہیں کاٹنے، انسان کا احترام ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی جو آنکھوں کا ہدیہ دیا جاتا ہے، یا یعنی کہ دلوں کا ہدیہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد کسی انسان کی ہڈیوں کو نہ توڑو۔ یعنی کہ مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ انسان کا اپنا بس تو نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کرتا رہے، یا یہ تو نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جائے، دوبارہ زندگی اس کو نہ ملے، بلکہ اللہ رب العزت، یہ تو انتقال ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جانا ہے۔ اس لیے پھر یا تو یعنی کہ اس کو آنکھوں کی ضرورت نہ ہو، بعد کے اندر بھی اس کو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی، اور آنکھیں دی ہوئی اس کی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی ہیں۔ لہذا انسان اپنے جسم کے اوپر اپنی مرضی کے ساتھ کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی کو دی جائیں، یا میری زبان کسی کو، یا میرا دل یا میرے گردے کسی کو دے دیے جائیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ، میرا پیارا پیغمبر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر، آپ کو دل کے اندر تکلیف تو بہت زیادہ ہے، صبر آپ
اللہ کی مدد کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے دل کے اندر صبر ڈالیں گے، لہذا بہت زیادہ یعنی کہ یہ اللہ رب العزت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھی اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ واصبر، میرا پیارا پیغمبر آپ صبر کریں، وما صبرک الا باللہ، اور نہیں ہوگی آپ کی صبر مگر اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ۔ ولا تحزن علیہم، آپ نہ غم کھائیں ان کے اوپر، ولا تک فی ضیق، اور آپ نہ تنگ ہوں مما ان چیزوں سے یمکرون جو یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر یہ لوگ چاہے جو بھی تدبیریں کرتے رہیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت نے دین کو غالب کرنا ہے، لہذا اللہ رب العزت کافروں کی ساری تدبیروں کو ناکام کریں گے۔ لہذا مشرکین مکہ نے جتنی تدبیریں کیں، حتیٰ کہ خندق کے موقع کے اوپر سارے کے سارے کافر اکٹھے ہو گئے کہ سب کے سب جیسے یعنی کہ نیٹو فوج ہے کہ کسی مسلمان ملک کو ختم کرنے کے لیے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح افغانستان کو جیسے ختم کرنے کے لیے سارے کافر اکٹھے ہو گئے، اسی طرح بھی مسلمانوں کو ہم سب نے مل کر ختم کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، جتنی بھی تدبیریں کرتے تھے وہ لوگ، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کافروں کی بری تدبیروں سے محفوظ فرما لیتے تھے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے ہم محسنون، جو نیکی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا نیکی کرنے والوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔